زمبش آج جون کی 5 تاریخ سال 2020 ہے۔ آپ سن رہے ہیں زرمبش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی پیشکش ریڈیو زرمبش اردو۔ ریڈیو زرمبش کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان حمیرہ بلوچ۔ سامعین، بلوچستان جل رہی ہے۔ تمام بلوچستان کو باقاعدہ طور پر آرمی کے حوالے کیا گیا ہے۔ ایک قابض اپنی مفتوحہ علاقوں میں جو ظلم روا نہیں رکھتی، جو لوٹ مار نہیں کرتی کہ جو پاکستان آرمی بلوچستان میں کر رہی ہے۔ کسی کی عزت و جان و مال محفوظ نہیں۔ روزانہ درجنوں کے حساب سے نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ تمام بلوچستان کو آرمی کے نو گو ایریا میں تبدیل کیا گیا ہے۔ تمام بلوچستان میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ تمام بلوچستان میں آرمی، خفیہ ایجنسیوں اور منشیات فروشوں و مذہبی دہشت گردوں پر مشتمل ڈیتھ اسکواڈ کا راج ہے، جو آئے دن ایک گھر میں ڈاکہ ڈال کر ملک ناز جیسے شیرزالوں کو شہید اور برہمش جیسے فرشتوں کو زخمی کرتے ہیں۔ سامعین، اب صدائے برہمش پورے عالم میں گونج رہی ہے۔ کل بھی بلوچستان کے بیشتر شہروں میں ریاستی دہشت گردی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ آج بھی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کراچی پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کراچی میں ہیں تو ضرور شرکت کریں اور سوشل میڈیا میں ریاستی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آئیے آپ سنتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ ہماری آج کی بھی اہم ترین خبر ثانیہ ڈنوک یعنی ریاستی دہشت گردی کے خلاف ہونے والی احتجاج کی کوریج ہوگی۔ ثانیہ ڈنوک کے خلاف کوئٹہ، خارن، وڈ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ملک ناز کی شہادت انفرادی اس کی خاندان کا مسئلہ نہیں بلکہ بلوچ قومی مسئلہ ہے۔ عبدالنبی بنگولزئی۔ برہمش یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچستان بھر میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ بلوچستان میں کورونا کیسز کی تعداد 5224 جبکہ 51 افراد ہلاک۔ یہ تھی بلوچستان سے اہم ترین خبریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں۔ آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبریں تفصیل سے سنتے ہیں سارن بلوچ سے۔ کیچ کے علاقے بلیدہ میں قابض پاکستانی فورسز پر حملہ کیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مسلح افراد کے حملے کے بعد پاکستانی فورسز کی جانب سے عام آبادی کی جانب مارٹر کے متعدد گولے فائر کیے گئے، جن میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ثانیہ ڈنوک کے خلاف بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سمیت خاران، وڈ اور دیگر علاقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی اور مظاہرے کیے گئے۔ جمعرات کو خاران شہر میں سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب پہنچی، جہاں اس نے مظاہرے کی شکل اختیار کی۔ مظاہرے میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہید ملک ناز نے بلوچستان بھر کو ظلم اور زیادتی کے خلاف متحرک کر دیا ہے۔ ڈنوک واقعہ صرف ایک علاقے کی کہانی نہیں بلکہ یہ خاران سمیت بلوچستان بھر کی کہانی بیان کرتی ہے۔ کوئٹہ میں برہمش یکجہتی کمیٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں طلباء، سیاسی اور سماجی کارکنوں سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے کوئٹہ پریس کلب پہنچی۔ ریلی میں مظاہرین ثانیہ ڈنوک اور بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کی سربراہی کرنے والوں کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلوچستان استعماریت کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے۔ ڈنوک واقعے میں ملوث ڈیتھ اسکواڈ کو پارلیمنٹ میں بیٹھے بعض افراد کی سرپرستی حاصل ہے۔ مذکورہ افراد دن دہاڑے ٹرانسپورٹرز سے بھتہ لینے، لوگوں کو اغوا کرنے، یہاں تک کہ گھروں سے لڑکیوں کو بھی اغوا کر کے ان کے ساتھ جبری شادی کرنے جیسے جرائم میں ملوث ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں خفیہ اداروں کی سرپرستی میں قائم ڈیتھ اسکواڈز جیسے گروہوں کو ختم کیا جائے اور ڈنوک واقعے میں ملوث تمام مرکزی مجرمان اور ان کی سہولت کاروں کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دوسری طرف آل اسٹوڈنٹس اتحاد اور سول سوسائٹی وڈ کی طرف سے ثانیہ ڈنوک کے خلاف وڈ میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی وڈ پریس کلب کے سامنے ایک جلسے کی شکل اختیار کی، جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے برہمش بلوچ کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا۔
اسی طرح کیچ کے علاقے دشت میں بچوں سمیت دیگر افراد نے برمش بلوچ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ دوسری طرف اطلاعات ہے کہ ڈنک واقعے میں ملوث گروہ کے سرغنہ سمیر سبزل کو تربت پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بلوچ آزادی پسند رہنما میر عبدالنبی بنگلزئی نے ڈھنک واقعے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلام اور آفرین ہے بلوچ فرزندوں کو جو پاکستانی مظالم اور تشدد کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ عبدالنبی بنگلزئی کا کہنا تھا کہ ملک ناز بلوچ کی شہادت اور برمش بلوچ کو بے دردی سے زخمی کرنے کا ظالمانہ واقعہ ہو، نیو کہان کوئٹہ میں شہدائے قبرستان کی مسماری اور بلوچ رہنما نواب خیر بخش مری کی قبر اور زیارت کا مسئلہ ہو، نیو کہان ہزار گنجی کوئٹہ کے بلوچوں کے گھروں اور مکانات کی مسماری ہو یا دیگر واقعات، سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں اور ان واقعات کا سبب ہماری غلامی ہے۔ میر عبدالنبی بنگلزئی نے مزید کہا ہے کہ یہ کوئی انفرادی مسئلہ نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے۔ ان تمام مظالم کے خلاف ہم سب کو اجتماعی طور پر متحد ہو کر جدوجہد اور مزاحمت کرنی ہوگی۔ نیشنل پارٹی کے ترجمان نے اپنے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سانحہ ڈنک کے خلاف آج سپہر 3 بجے کراچی پریس کلب پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں۔ نیشنل پارٹی کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بلوچستان بھر اور خصوصاً مکران میں حالات زیادہ سنگین شکل اختیار کر چکے ہیں اور مسلح جھتوں کو ریاستی اداروں کی سرپرستی حاصل ہے۔ وہ سریعام چادر اور چار دیواریوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ برمش اظہار یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام بلوچستان بھر میں مزید احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ آج کراچی میں مظاہرہ کیا جائے گا۔ مشقے میں زمین کے تنازع پر تصادم کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پنجگور کے علاقے تسپ میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنی والدہ کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ موسیٰ خیل کے نواحی علاقے سلمان زئی میں 2 گروہوں میں مسلح تصادم کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے۔ مسلح تصادم کی وجہ زمین کا تنازع بتایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں کرونا وائرس کے 371 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 5224 ہو گئی ہے۔ کورونا سے مزید 3 افراد کی ہلاکت کے بعد ہلاک ہونے والے افراد کی مصدقہ تعداد 51 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں اب تک کورونا کے مجموعی طور پر 27301 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 22940 کے نتائج منفی آئے ہیں، جبکہ کورونا وائرس سے اب تک 2021 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ تربت میں کورونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے۔ محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کیچ نے 15 مشتبہ افراد کے ٹیسٹ سیمپل کوئٹہ بھجوائے تھے، جن میں سے 14 افراد کے ٹیسٹ منفی اور 1 شخص کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ قلات میں موٹر وے پولیس کے 8 اہلکاروں سمیت متعدد افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد قلات میں مریضوں کی کل تعداد 32 ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر خوزدار طفیل بلوچ اور ایس پی خوزدار گل سید خان آفریدی، اسسٹنٹ کمشنر جہانزیب شاہوانی، اسسٹنٹ کمشنر جہانزیب لانگو سمیت 16 افراد کے کورونا کے ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں، جن میں زیادہ تر لیویز اہلکار ہیں۔ بلوچستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی ذاتی معلومات کی شیئرنگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کے تحت بلوچستان بھر میں کورونا وائرس سے متاثر کسی بھی مرد، خاتون، بچوں یا فیملی کی ذاتی معلومات کی شیئرنگ ممنوع ہوگی۔ بلوچستان کے کٹھ پتلی وزیر خزانہ ظہور احمد بلیدی نے کہا ہے کہ پاکستان کی وفاقی BSDPC بلوچستان کے 162 ارب روپے کے اسکیمات کو نکالنا سراسر زیادتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پلاننگ کمیشن کو بروقت اپنے اسکیمات بھجوائی ہیں، مگر بدقسمتی سے اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کی نظر کمزور ہے۔ ظہور بلیدی نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے ہم ہر حد تک جائیں گے، اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی قلت برقرار ہے اور نجی آئل کمپنیوں کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی معطل ہونے کے سبب 80% پمپس بند ہیں۔ آل بلوچستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے رہنما سید قیام الدین آغا کا کہنا تھا کہ نجی آئل کمپنیوں کی جانب سے کوئٹہ کے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی 15 رمضان سے معطل ہے، جو تاحال شروع نہ ہو سکی ہے۔ بلوچستان کے ٹرانسپورٹروں اور ضلعی انتظامیہ کے مابین کامیاب مذاکرات اور ایس او پیز پر عمل کرنے کی یقین دہانی کے بعد ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ واضح رہے بدھ کے روز بلوچستان کے ٹرانسپورٹروں نے کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں ٹرانسپورٹ نہ چلانے کے خلاف کوئٹہ میں جبل نور، لکپاس اور کولپور کے مقام پر احتجاجاً مرکزی شاہراہیں بلاک کی تھی۔ پشتونخوا عملی عوامی پارٹی کے ایک پریس ریلیز میں کوئٹہ سمیت 3 اضلاع میں لیویز فورس نظام کے خاتمے اور اس کی جگہ پولیس نظام نافذ کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پشتونخوا میپ اور بلوچ پشتون عوام اس عوام دشمن پالیسی اور اقدام کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لیویز نظام کے خاتمے کا مقصد بی ایریا میں چوری، ڈکیتی، جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی، حتیٰ کہ منشیات جیسے جرائم کی حمایت کے مترادف ہے۔ یہ تھی ہماری ساتھی سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل واڈیلا سے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 85,264 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 1,770 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,688 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اب تک 30,128 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستانی حکومت نے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جاری کیے گئے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے بتایا ہے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر ملک بھر میں آج کئی بڑی مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3,90,000 ہو گئی ہے، جبکہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 65 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 31,71,000 سے زائد ہیں۔ امریکہ میں اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جبکہ بھارت میں کیسز کی مجموعی تعداد 2,16,919 ہے۔ چین کے دفتر خارجہ نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ چین نے کورونا وائرس سے متعلق اعداد و شمار عالمی ادارہ صحت کو دینے میں تاخیر کی ہے۔ چینی دفتر خارجہ کے مطابق یہ تاخیر سے متعلق یہ دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے ملیریا دوا کے ٹرائل دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادارے نے اعلان کیا ہے کہ اس کی جانب سے کورونا وائرس کے علاج کے لیے کلوروکوئین کا استعمال اس لیے روکا گیا کیونکہ تحقیق میں اس کے تحفظ پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی دوا سامنے نہیں آئی جس کی مدد سے کورونا کی وبا کا شکار ہونے والے افراد کی جانیں بچائی جا سکیں۔ WHO کا کہنا تھا کہ البتہ اس بیماری کی روک تھام کے لیے پوری دنیا کی حکومتیں اور دوا ساز کمپنیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ بھارت میں طوفان ریاست مہاراشٹر کے ساحلی علاقے رائے گڑھ سے ٹکرا گیا ہے، جہاں 120 سے 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تیز ہواؤں کے باعث گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں اور مواصلاتی نظام دھرم برہم ہو گیا ہے، جبکہ ریلوے اور فلائٹ آپریشن متاثر ہوئے ہیں۔ سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کے سفید فام پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں ہلاکت پر امریکہ بھر میں مظاہروں کا سلسلہ 10ویں روز بھی جاری رہا۔ اس دوران 40 شہروں میں کرفیو کے باوجود مظاہرین نے کئی مقامات پر گھروں سے باہر نکلے اور احتجاج کیا۔
امریکہ میں جاری ہنگاموں کے دوران 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں جنہیں نزدیکی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اہلکار امریکہ کی ریاست نیو یارک میں زخمی ہوئے ہیں۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق ایک پولیس اہلکار گولی لگنے اور دوسرا تیز دھار آلے کے وار سے زخمی ہوا۔ زخمی پولیس اہلکاروں کے صحت کے متعلق کوئی اطلاع نہیں مل سکی ہے۔ امریکہ میں افریقی نژاد سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے معاملے میں برطرف تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف نئی دفعات عائد کیے گئے ہیں۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق پولیس اہلکار ڈیرک شوین کے خلاف سیکنڈری ڈگری قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ باقی پولیس اہلکاروں پر بھی اس قتل میں مدد کرنے اور قتل کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر دفاع جنرل جیمز میٹس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ جیمز میٹس استعفیٰ دینے کے بعد کافی عرصے تک خاموش رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر لوگوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ خود کو ذمہ دار قائد ثابت کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ جارج فلائیڈ کے موت نے امریکہ میں منظم نسلی امتیاز کو نمایاں کیا ہے۔ باراک اوباما کا کہنا تھا کہ پولیس کا نظام بدلنے کے لیے شہری انتظامیہ کے حکام کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سماج سدھارنے کی تحریکیں ہمیشہ نوجوانوں نے چلائی ہیں اور وہی اس وقت سڑکوں پر ہیں، لیکن حالات بدلنے کے لیے انہیں سیاسی طور پر متحرک ہونا ہوگا۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان خفیہ مذاکرات کا انکشاف ہوا ہے، جن کے تحت سعودی عرب نے مسجد الاقصی کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیل سے خفیہ مذاکرات کیے ہیں۔ ایک اسرائیلی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جن کا مقصد مقبوضہ بیت المقدس میں اسلامی املاک کا کنٹرول سعودی عرب کے زیر انتظام کرنا ہے۔ تاہم اسرائیلی سرکاری حکام نے ایسی کسی بھی مذاکرات کی تردید کی ہے۔ چین کے ایک پرائمری اسکول میں چاقو سے حملہ کیا گیا جس میں 37 طلبہ سمیت 39 افراد زخمی ہو گئے ہیں، تاہم زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اٹلی میں حکومت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، جہاں مختلف شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ روم میں ریلی دائیں بازو کی حزب اختلاف کی جماعت نے نکالی۔ عالمی میڈیا کے مطابق مظاہرین وزیر اعظم کے استعفی ہونے اور اطالوی لیرا کی بطور کرنسی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ چین کے مسافر بردار طیاروں کو 16 جون سے امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مذکورہ اقدام چین پر دباؤ ڈالنے کے سلسلے میں سامنے آیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے مذکورہ اعلان کا اطلاق ایئر چائنا، چائنا ایسٹرن ایئر لائن کارپوریشن، چائنا سدرن ایئر لائنز اور اینان ایئر لائنز ہولڈنگ پر ہوگا۔ شکریہ خلیم۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی نیوز بلیٹن ختم ہوتی ہے۔ میرا بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اس کورونا کے دنوں میں اپنے اہل عیال کا خیال رکھیں، سماجی فاصلہ اختیار کیجیے، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ سلامت باتیں۔